اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ سورہ توبہ آیت 30۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر بہکتے پھرتے ہیں۔ یہودیت آسمانی مذاہب میں قدیم ترین مذہب ہے، اور اس مذہب والوں کے اوپر بہت سے واقعات گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک نہایت مشکل وقت ان پر گزرا تھا جب بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے ملک کو اور ان کے آبادی کو تاراج کیا، تباہ کیا۔ پھر ان کو اسیر کر کے لے گئے بابل، موجودہ عراق۔ وہاں وہ اسارت میں اپنے گھروں سے نکال کر اپنے علاقہ لے گئے۔ اسارت میں ان کو 100 سال تک رکھا۔ 100 سال کے بعد ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا بابل کے اوپر اور کامیابی حاصل کی اور فتح کیا اس علاقے کو۔ حضرت مسیح کی ولادت سے تقریباً 500 سال، تقریباً 400 کچھ سال پہلے کی بات۔ تو ایران کے بادشاہ کے حملے کے بعد یہودیوں کو اجازت مل گئی واپس اپنے ملک جانے کی۔ چنانچہ واپس آ گئے اور پھر اپنے ملک میں، اپنی سرزمین میں دوبارہ آباد ہو گئے۔ 100 سال تک اسارت میں رہنے کی وجہ سے کوئی فاتح قوم کسی علاقے میں داخل ہو جاتی ہے تو اس علاقے کی ثقافت اور زبان کے اوپر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ تو اس سے بھی بدتر حالت ہے کہ یہ تو پوری قوم کو اٹھا کر کے اپنی قوم میں ڈال دیے۔ یعنی فاتح قوم آ کر کے فلسطین میں بس گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ فلسطین کو فاتح قوم اپنے پاس بسا لیتی، تو اس حالت میں تو بہت متاثر ہونا قدرتی بات ہے۔ چنانچہ جب فلسطین پر حملہ ہوا تو ان کی تورات جو ہے وہ جل گئی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح تو ہے نہیں کہ ہزاروں نسخے ہوتے ہیں، ہر گھر میں نسخہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں نسخے ہوتے ہیں۔ یہودیت کی ساری دنیا وہی فلسطین تھی، اور اس میں 1-2 نسخے ہو سکتے ہیں تورات کے، اور وہ جل گئے۔ ان کے پاس کوئی تورات کا نسخہ نہیں رہا یہودیت کے پاس۔
بغیر تورات کے انہوں نے 100 سال عراق میں گزار دیے۔ عراق میں جب واپس ہو گئے تو عزیر کا عبرانی ان کے اپنی زبان میں تلفظ کہتے ہیں عزرا ہے، عزرا ہے، اور اس کے عربی نام عزیر ہے، جیسے یسوع کا عربی نام عیسیٰ ہے۔ موشا کہتے ہیں عبرانی میں، اس کا عربی موسیٰ ہے۔ اسی طرح جب کسی دوسری زبان میں کوئی تلفظ جاتا ہے تو پھر اس زبان کے تلفظ میں ڈھل جاتا ہے۔ یہاں عزرا اور عزیر، بعض لوگ کہتے ہیں عزرا کی تصغیر عزیر ہے، پیار سے تصغیر کرتے ہیں لوگ، تصغیر سے بلاتے ہیں، لہٰذا یہ عزیر بھی، بہرحال یہ عزیر تصغیر کہنا درست نہیں، چونکہ یہ عربی رواج ہے، یہ غیر عربی زبان ہے۔ ہو سکتا ہے عبرانی میں بھی وہی تصغیر کا سلسلہ ہو، معلوم نہیں۔ بہرحال عزیر نام کا کوئی بندہ تھا، اس نے آ کر دوبارہ تورات کی تدوین کی۔ عزیر نے دوبارہ، وہ بغیر تورات کے، بغیر کتاب کے 100 سال گزار رہے تھے وہاں، جب یہ دوبارہ واپس آ گئے اپنے وطن میں تو عزیر نے تورات کی دوبارہ تدوین کر دی۔ عزیر نے تورات کی دوبارہ جب تدوین کی تو اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے، کہاں سے تدوین کی، اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا یہ کہنے کی تورات جو ہے حفظ تھا اس کو، اور اپنے حفظ سے اس نے اس کو دوبارہ تدوین کر دی، اپنے قوت حافظہ سے۔ 100 سال تک تورات کو اگر اس نے حفظ کر لیا ہے اپنے اساتذہ سے سینہ بسینہ، جیسے ہم لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تورات کے اوپر اس 100 سالہ زندگی کے ماحول کی کوئی چھاپ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اس نے تو حفظ کر رکھا تھا اصلی تورات کو، جو عبرانی زبان میں ہے، جو بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی ہے، تو من و ان اگر اس نے سینہ بسینہ حفظ کیا ہے تو من و ان وہی تورات اگر ہے جو حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی ہے، تو اس کو اس ماحول کی چھاپ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے جس ماحول میں عزیر پلا بڑا ہے۔ جبکہ سب کے لیے یہ بات واضح ہے کہ موجودہ تورات میں کلدانیوں کی زبردست چھاپ نظر آتی ہے اس سے، اور دوسرا اس کے بھی کوئی سند نہیں وہ دے سکتے کہ عزیر کو جو تورات حفظ ہے وہ کس سے لیا تھا، اس کا سلسلہ سند اور کیا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ سلسلہ سند وند پیچھے استاد و مشائخ جیسے ہمارے ہاں اسلامی روایت میں ہے، اور قرآن تو چھوڑو، احادیث میں بھی سند بتانا ہوتا ہے یہ کس سے لیا، اور اصل مصدر وحی رسالت مآب تک سند کا جاری رہنا ضروری ہوتا ہے، تب کوئی بات معتبر ہوتی ہے۔ یہاں یہ چیز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، عزیر کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، جی، روح القدس کی طرف سے عزیر پر روح القدس کی طرف سے دوبارہ حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہونے والی تورات جو ہے وہ روح القدس نے دوبارہ عزیر کے سینے میں اتار دیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ کہنا کیوں پڑتا ہے، روح القدس کی طرف جانا کیوں پڑتا ہے ان لوگوں کو؟ کیونکہ سند تو ہے نہیں پیچھے، عزیر کے پیچھے کوئی سند نہیں، عزیر نے کہاں سے لیا؟ لہٰذا موجودہ تورات کا مدون عزیر ہے۔ عزیر نے یہ دعویٰ کیا
کہ مجھے تورات حفظ ہے، یا میرے اس سینے کے اوپر تورات جو ہے وہ دوبارہ اثر نو نازل ہو گئی روح القدس کی طرف سے، اس لیے میں دوبارہ یہود قوم کو تورات تدوین کر کے پیش کر رہا ہوں۔ وہی تورات آج کل لوگوں کے ہاتھ میں، کلدانی تورات، یہ عبرانی نہیں، وہ موسیٰ والی نہیں، کلدانی تورات ہے، لوگوں کے پاس ہے، جس کو ترتیب دیا ہے اس عزیر نے۔ یہاں سے یہودی قوم میں عزیر کا بہت بڑا مرتبہ ہوا کہ لوگ ان کو بہت مقرب ماننے لگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نجات دہندہ ماننے لگے، اور دوبارہ تورات دینا بہت بڑی بات تھی، اور یہود کی قوم میں اس کی محبوبیت بڑھ گئی۔ بڑھنے کی وجہ سے اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا چہیتا ہے۔ اپنے تورات کو مستند کرنے کے لیے بھی ان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ عزیر کو ٹھیک ٹھاک حیثیت دے، تاکہ تورات کو حیثیت مل جائے۔ تورات کو حیثیت دینے کے لیے ان لوگوں نے عزیر کو بڑھ چڑھ کے حیثیت دے دی، یہ اللہ کا بہت چہیتا ہے، یہ روح القدس اس کے سینے پر نازل ہوتا ہے۔ تبھی تو اس نے دوبارہ اسی تورات کو، کس کو پتہ تھا کہ قدیم 100 سالہ قدیم تورات کیسی ہے؟ کسی کو پتہ تو ہے نہیں کہ کہے کہ جی نہیں اس تورات کے مطابق نہیں ہے۔ صرف یہی چیز لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے جو عذر نے پیش کی ہے، اس کا کسی اور چیز کے ساتھ تطبیق، کسی اور چیز کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو نوبت نہیں آئی، نہ آ سکتی تھی، اس لیے کوئی اور چیز تو ہے نہیں۔ عزیر نے جیسے کہہ دیا یہی اصلی تورات ہے، لوگوں نے تسلیم کر لیا، اور عزیر کو آسمان پہ چڑھا دیا اور کہا یہ اللہ کا بڑا چہیتا ہے۔ ابن اللہ کہنے کا مطلب جو ہے، کہتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر، اس لیے اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی کتاب نازل ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹا نہیں کہتے، چہیتا کہتے ہیں، اور ابن اللہ کہنے کا مطلب جو ہے وہ اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، جس طرح وہ اپنی پوری قوم کو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سب کو اللہ کا بیٹا تو نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے چہیتے قوم ہے، اللہ کا پیاری قوم ہے، اللہ کا محبوب قوم، وہ احباؤہ، جس کے اوپر احبا کا عطف جو ہے وہ بتاتا ہے ابنا سے مراد کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ابن اللہ سے مراد وہی ہے جو نحن ابناء اللہ میں مراد ہے، اللہ کا چہیتا ہے۔ اور ادھر حضرت مسیح کے بارے میں تو ایسا نہیں کہ وہ اللہ کا چہیتا کہتے ہوں، بلکہ مسیح کو تو وہ ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ کو باپ کہتے ہیں، الاب والابن اصطلاح۔ یہاں چونکہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ کے اوپر جو ہے ان دونوں کا ایک جگہ ذکر کرنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہو گئے تھے جو عزیر کو سچ مچ اللہ کا بیٹا اسی طرح تسلیم کرتے تھے جس طرح مسیح کو نصارہ اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات جو ہے آیت کی تعبیر سے سامنے آتی ہے کہ یہودیوں میں کچھ لوگ تھے کہ جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور اس کہنے کی ان کو یہ ضرورت پیش اس لیے آئی تاکہ وہ اپنے تورات کو حیثیت دے سکے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ وہ بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اس کے پیچھے اس کے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم،
منہ سے نکلنے والا ایک قول ہے، منہ سے نکلنے والی ایک آواز و حروف ہے، اور اس آواز و حروف کے پیچھے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ صرف آواز و حروف ہے کہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال دیتے ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، جو اس سے پہلے کافر ہو گئے ہیں ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی تھیں یہ بھی اسی طرح ہیں۔ یہ وہ اپنے بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، بتوں کو رازق سمجھتے ہیں، بتوں کو رب سمجھتے ہیں، وہ بھی صرف ان کے تلفظ تک ہے، رب کہتے ہیں اور معبود بناتے ہیں اور ان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ بھی صرف ان کے منہ سے نکلنے والی آواز تک محدود ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ بت پرستیوں کے ساتھ یہ بھی اسی طرح ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، خدا ان کو غارت کرے، قاتلہم اللہ، یہ کدھر بہکتے پھرتے ہیں، کدھر گمراہی میں جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا کر، ان کو معبود بنا کر اور حقیقت سے دور۔ آگے ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے وہ ذات ان مشرکین سے، ان مشرکین کے شرک سے۔ اتخذوا احبارہم، احبار اور رہبان، احبار حبر کی جمع ہے، عالم کو حبر کہتے ہیں، یہود اپنے علماء کو حبر کہتے ہیں، جس طرح ہم لوگ علامہ کہتے ہیں۔ مختلف ادوار میں ہمارے ہاں علماء کے القاب بدلتے رہے ہیں۔ کسی زمانے میں ملا کہنا آج بھی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں، دیگر حوزۂ علمیہ میں آدمی بہت بڑا ملا ہے، یعنی پڑھا لکھا آدمی ہے، ملا کا لفظ ملا محمد باقر مجلسی ملا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عالم کا لفظ، فاضل کا لفظ، اور پھر آگے چل کر علامہ۔ کسی زمانے میں صرف ایک عالم دین کو علامہ حلی کہتے تھے، کسی اور کو علامہ کہتے، علامہ حلی سامنے آتا ہے، کسی اور کو علامہ کہتے ہی نہیں تھے، ایک فرد کو علامہ کہتے۔ اس کے بعد علامہ عام ہونے لگ گیا، پھر القاب جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ بہرحال ہمارے زمانے میں علماء کے لیے بہت سے القاب دیے جاتے ہیں، ایک لفظ، ایک لقب اور ایک عبارت رائج ہو جاتی ہے، اور پھر جب کوئی لفظ یا کوئی لقب رائج ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی اور محتویٰ اور مضمون نہیں دیکھا جاتا۔ کسی کو جب کہتے ہیں علامہ، سب سے بڑا عالم، تو وہ سب سے چھوٹا عالم بھی نہیں ہوتا، یہ نہیں دیکھا جاتا، علامہ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی کو مثلا یا کوئی اور لقب دیتے ہیں تو اس کے مضمون کے ساتھ ربط نہیں ہوتا، رواج ہو جاتا ہے، یہ رواج۔ یہود اپنے علماء کو حبر کہتے تھے، حبر۔ ہمارے ہاں بھی حضرت ابن عباس کو حبر امت کہتے ہیں، اس امت کا حبر، یہ لفظ استعمال صرف ابن عباس کے لیے استعمال ہوا ہے ہمارے ہاں،
کسی اور کے لیے مسلمانوں میں لفظ حبر استعمال نہیں ہو۔ یہودیوں میں احبار حبر اپنے علماء کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ رہبان مسیحی درویش لوگوں کو کہتے ہیں۔ درویش یعنی تارک دنیا ترک کر کے صرف آخرت کے لیے اور رضائے رب کے لیے غاروں میں اور صومعہ میں اور کیا کہتے ہیں ان جگہوں میں جا کر کے دن رات ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، ترک دنیا کر کے۔ اسلام میں حبر کا تصور ہے، یعنی عالم فاضل کا تصور ہے۔ ہمارے ہاں عالم ہوتے ہیں اور عالم کے لیے ترغیب ہے، فضیلت ہے، مقام ہے۔ رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی اسلام میں کوئی رہبانیت کا تصور نہیں، یعنی ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے جو ضروریات ہے، لوازم ہے، ان کو اپنانا جو ہے وہ دین اور مذہب کے خلاف نہیں ہے، ہمارے مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے یہ دینی تعلیمات بھی۔ بہرحال یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو رب بنا دیا۔ رب من دون اللہ کی جگہ اللہ کو چھوڑ کے احبار اور رہبان کو رب بنا دیا ہے، اور ادھر سے مسیح ابن مریم کو رب بنا دیا۔ یہ ہو گئے ان کے 3 قسم کے ارباب، احبار رب، رہبان رب، مسیح رب۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو تو صرف ایک خدا کی پرستش کا حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا ہو۔ یہاں پر مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے راہبوں کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ کیسے کہہ دیا؟ مسیح کی ٹھیک ہے عبادت کرتے ہیں، مسیح کی تصویر کے سامنے جھکتے ہیں، حتیٰ مریم کی تصویر کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے اپنی حاجت مانگتے ہیں اور ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مولویوں کی عبادت تو نہیں کرتے، یہ اپنے راہبوں کے، اپنے احبار کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ کیا تمہارے لوگ جو مولوی لوگ کہتے ہیں، تمہارے احبار اور رہبان جو بات کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، تو تم لوگ نہیں مانتے ہو؟ جی ہاں ایسا تو ہے، یہی رب بنانا ہوتا ہے۔ رب، یہ بات میں نے کئی مرتبہ اس کی وضاحت کی ہے کہ قانون سازی، احکام حلال و حرام کا تعین جو ہے اللہ تعالیٰ کی اقتدار اعلیٰ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کا حصہ ہے قانون دینا۔ خدا نے ہم کو زندگی دی ہے، قانون بھی خدا ہی دیتا ہے، کسی اور کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی اور نے قانون دینے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو رب کے مقام پر رکھا ہے، اور اگر کسی نے کسی کے دیے ہوئے قانون کو قبول کیا، اس نے اس کے ربوبیت کو قبول کیا۔ یہ رب کا کام ہے، قانون بنانا رب کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کا حصہ ہے قانون بنانا۔ جی یہ بات یاد رکھیں۔ لہٰذا اس بات پر ہم کبھی بات کریں گے آگے، پہلے بات ہوئی ہے کہ کسی حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے یا علمی ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کبھی مفصل گفتگو کریں گے کہ آپ واضح طور پر سمجھ سکیں علم اور علمی کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔